کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فیاض ملک۔ عظیم، آج کے پروگرام میں میرے مہمان ہیں آپریشنل کمانڈر سیف سٹی اتھارٹی لاہور محمد شفیق احمد۔ ہم ان سے پوچھیں گے سیف سٹی اتھارٹی کیا کر رہی ہے۔ لاہور سے شروع ہونے والا یہ سفر پنجاب کے کتنے اضلاع کی سرحدیں عبور کر چکا ہے، کون کون سے اضلاع میں اس وقت سیف سٹی اتھارٹی کام کر رہی ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سیف سٹی اتھارٹی کی معیار کو مزید بہتر بنانے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ شفیق صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ کیا کر رہی ہے سیف سٹی، کہاں تک پہنچی، لاہور سے کتنے اضلاع تک یہ سفر اب تک مکمل ہو چکا؟ جی بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں موقع دیا۔ الحمدللہ جی، اس ٹائم آپ پنجاب میں اٹک سے لے کے رحیم یار خان تک 19 اضلاع میں ہمارا سیف سٹی کا یہ سفر جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ ان تمام ڈسٹرکس میں سیف سٹی آپریشنل ہے۔ جس طرح آپ یہاں پہ ہمارا سٹاف دیکھ رہے ہیں کہ وہ پورے شہر کی مانیٹرنگ لاہور کی کر رہا ہے، اسی طرح باقی تمام اضلاع میں بھی اسی طرح بیٹھ کے ہمارے سٹاف وہاں پہ جدید ٹیکنالوجی سے نہ صرف اسے مانیٹرنگ کر رہے ہیں بلکہ کرائم پریونشن اور ڈیٹیکشن میں بھی اپنا رول ادا کر رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں بھی ہماری جو سکرینز ہے، یہاں پہ ہمارے تمام جو 19 اضلاع ہیں وہاں پہ جو بھی ان کی لائیو سٹریم ہے ہم یہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو سیلاب کی صورتحال ہے اس کے پیش نظر نہ صرف متعلقہ ڈسٹرکٹ میں اس کو مانیٹر کیا جا رہا ہے بلکہ یہاں ہیڈ کوارٹر میں بھی ہم اس کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ شفیق، آپ بتا رہے تھے کہ 19 اضلاع میں جو ہے سیف سٹی کام کر رہی ہے، کون کون سے اضلاع ہیں؟ اس میں جی اگر ہم شروع ہوں تو اٹک ہے سب سے پہلے، اس کے بعد حسن ابدال آ جاتا ہے، راول پنڈی ہے، مری ہے، جہلم ہے، گجرات ہے، سیالکوٹ ہے، گجرانوالا ہے، شیخو پورہ، ننکانہ، اوکاڑا، ساہیوال۔ اسی طرح ہم اگر آگے ملتان کی طرف جائیں تو ڈی جی خان، مظفر گڑھ، رحیم یار خان، سرگودا، منڈی بہاؤالدین، تو یہ تمام چکوال، یہ تمام اضلاع میں ہم اس ٹائم آپریشنل ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایٹ دا اینڈ آف دس ایئر دسمبر تک ہم تقریباً 41 اضلاع میں آپریشنل ہو جائیں گے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے باوجود کہ ہم بڑے شارٹ ٹائم میں ہمارا یہ اسمارٹ سیف سٹیز کا سفر مکمل ہونے جا رہا ہے، ہم نے اس کے بعد تحصیل لیول پہ بھی اپنا سیف سٹی کا پروجیکٹ جو ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا اپروو ہو چکا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ ہم تحصیل لیول پہ بھی اسی طرح جس طرح ہم یہاں پہ لاہور کے شہریوں کو یا پنجاب کے دیگر بڑے شہروں کے لوگوں کو ہم سیفٹی اور سیکیورٹی پرووائڈ کر رہے ہیں، انشاءاللہ تحصیل لیول پہ بھی یہ مکمل وہاں پہ ان شہریوں کے تحفظ کے لیے سیف سٹی۔ اچھا شفیق صاحب، لاہور میں تو سیف سٹی جو ہے وہ جدید خطوط پر کام کر رہی ہے، لیکن کیا جن اضلاع کا آپ نے نام لیا کہ وہاں پر سیف سٹی قائم کر دی گئی ہے، وہاں پر سیف سٹی کے جو دفاتر ہیں وہ بنا دیے گئے ہیں، کیا وہاں پر بھی ایسی ہی ترجیحات ہیں، ایسی ہی ٹیکنالوجی سے کام لیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے جی کہ سیف سٹی 2016 میں جب سیف سٹی کا مارز وجود میں آئی، اس کے بعد سے لے کے اب تک الحمدللہ ہم نے کوشش کی ہے کہ جو ہماری جو ٹیکنالوجی میں جو اپ گریڈیشن ہو رہی ہے، جو نیو انوویشنز ہو رہی ہیں، اس کے حساب سے ہم اپنے سسٹم کو بھی ری ویمپ کریں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ جی ہم نے کوشش کی ہے کہ جو ہمارے اسمارٹ سیف سٹیز بننے جا رہے ہیں وہاں پہ ہم نے جو ڈسٹرکٹ کے انٹری ایگزٹ پوائنٹس ہیں ہم نے ان کو کور کیا۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پہ اس کی انٹری ایگزٹ کو کور کیا۔ اس کے علاوہ جو وہاں پہ امپورٹنٹ انسٹالیشنز ہیں جو کہ وہاں پہ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے لا اینڈ آرڈر کی یا کرائم کی صورتحال پہ پیش نظر جو ڈی پی او یا متعلقہ پولیس نے جہاں پہ ہمیں وہاں پہ سروے کرنے کے بعد بتایا تو وہاں پہ کیمراز انسٹال کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان تمام سیف سٹی پروجیکٹس میں ہم نے کوئی 76 کے قریب ہائی ویز جو ہیں وہ بھی کور ہو چکی ہیں، 76 بڑی سڑکوں کو بھی اپنے کور کیا؟ جی وہ بھی اس میں کور ہو چکی ہیں، اور انشاءاللہ اچھا تعالیٰ خاصا فنڈ خرچ ہوا ہوگا؟ الحمدللہ جی اس میں اگر یہ اسمارٹ سیف سٹی ہے تو اس کی کاسٹ بھی اسمارٹ ہی ہے۔ اچھا، ہم نے جو یہاں سے لیسن لرنڈ کیے، ہم نے جو اسمارٹ سیف سٹیز میں ہم نے جو نیو ٹیکنالوجی جو اس میں ہم نے وہاں پہ انٹروڈیوس کروائی یا جو ہم نے وہاں پہ سافٹ ویئرز لگائے، اس کی کاسٹ اس سے بہت کم ہے۔ اچھا، ان سیف سٹیز کو لاہور سے ہی کمانڈ کیا جاتا ہے یا پھر آپ نے ہر اضلاع میں جہاں جہاں آپ نے سیف سٹی بنائی ہے
وہاں پر ان کی کنٹرول اینڈ کمانڈ جو ہے وہ متعلقہ ڈی پی او یا آر پی او کے پاس ہے؟ جی اس میں بتاتا چلوں کہ جس طرح یہاں پہ ہمارا ایک کمانڈ سٹرکچر ہے، اسی طرح ہر ڈسٹرکٹ میں بھی ایک کمانڈ سٹرکچر ہے۔ ریجنل لیول پہ ہمارے آپریشن کمانڈرز ہیں جو کہ ایس ایس پی لیول کے لوگ ہیں، اسی طرح وہاں پہ ہمارے پی سی اوز پولیس کمیونیکیشن آفیسرز ہیں، وہاں پہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ان کو اسسٹ کر رہے ہیں ڈسٹرکٹس میں۔ تو سیم وہی ہماری یہاں پہ ہیرارکی ہے، اور وہ ڈی سی آفس یا ڈی پی آفس کے ساتھ لائزون میں ہے، بلکہ یہ جو فیڈ ہم یہاں پہ لے رہے ہیں متعلقہ ڈی سی آفس میں بھی یہ فیڈ وہاں پہ اسی طرح دیکھی جاتی ہے۔ اچھا، اس میں کسی قسم کی مداخلت ضلعی پولیس کی جانب سے متعلقہ ڈی پی او آر پی او کے جانب سے ہوتی ہے، یا پھر آپ ہی اس سارے معاملات کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اس میں الحمدللہ چونکہ یہ پروجیکٹ جو ہے یہ متعلقہ ضلعی انتظامیہ پولیس ان سب کے لیے ہی ہے، تو یہ اس چیز میں بہت اچھی کوارڈینیشن ہے ان کے ساتھ، اور ان لوگوں کی اونرشپ ہے اس پروجیکٹ میں۔ جو بھی ہمارے ڈسٹرکٹ کے ڈی سی اوز ہیں یا ڈی سی ہیں یا ڈی پی اوز ہیں، ان کی اونرشپ کے ساتھ ہی یہ پروجیکٹ جو ہے، اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم نہ صرف کرائم کو کنٹرول کر رہے ہیں، بلکہ اس میں کوئی بھی، اب دیکھیں نا سیلاب کی صورتحال ہے، گاربیج ہیپس ہیں، کسی جگہ کوئی ہینگنگ وائرز ہیں، کسی جگہ کوئی کسی قسم کی یہ چیزیں بھی آپ ہی دیکھتے ہیں؟ جی بالکل، تو اس کی متعلقہ محکمے سو رہے ہیں؟ نہیں، ایکچولی متعلقہ محکموں کو ہم یہاں سے اپنی آبزرویشن ان کو بھجواتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں تاکہ وہ اس کے اوپر ایکشنیبل وہ اپنا ایک اسٹریٹجی ایوالو کر کے اس کے اوپر کام کریں۔ اچھا سر، لاہور سے سفر شروع ہوا، 19 اضلاع تک پہنچ گیا، اب 19 سے یہ 41 اضلاع تک پہنچنے والا ہے، سٹاف کی تربیت کا معیار کیا ہے؟ ہم نے کوشش کی ہے کہ جو ہمارے یہاں سے ٹرینڈ سٹاف تھا، جو کہ آلریڈی 2016 سے یہاں پہ کام کر رہے تھے، ہم نے ان لوگوں کو پرائرٹی پہ ان کے متعلقہ ڈسٹرکٹس میں بھجوایا۔ اس کا ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ جو انیشلی وہاں پہ جو سیٹ اپ وہاں پہ رن کرنا تھا، جو وہاں پہ آپریشنل کرتے ہوئے جو انیشل ہمیں آپ کو پتہ جو پرابلمز ایشوز آتے ہیں، تو وہ جو ٹرینڈ سٹاف تھا وہ یہاں پہ گیا ہے۔ اس کے بعد ہم آلریڈی ابھی بھی ہمارا ایک بیچ یہاں پہ اس کی ٹریننگ ہو رہی ہے، تو جو ہم ٹریننگ یہاں سے کمپلیٹ ہوتی جائے گی وہ ہم ڈسٹرکٹس میں ان کو بھجواتے رہیں گے۔ اب سیف سٹی میں سفارشیں شروع ہو گئی ہوں گی کہ سر مجھے لاہور ٹرانسفر کر دیں، یا سیالکوٹ کر دیں، یا شیخ پورہ کر دیں، یا چکوال کر دیں، ہے ایسی کو بات؟ اس میں آپ کو کلیئر کرتا چلوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پہ ہماری جو کمانڈ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ان کی ریپوٹیشن جو ہے وہ میرٹ ہی ہے، اور یہاں پہ میرٹ کو ہی ترجیح دی جاتی ہے۔ ایک پالیسی بنائی گئی ہے اور سب کو یہ کلیئر کیا گیا ہے کہ جو بھی اس پالیسی کے مطابق آئے گا اس کو وہاں پہ اس کو ٹرانسفر بھی کیا جائے گا اور اس کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا جائے گا۔ اچھا شفیق، سیف سٹی اتھارٹی کی ٹریننگ کا معیار کیا ہے، کیا طریقہ کار ہے، کون کون سے ایسے آپ کے تربیتی مراحل ہیں جن سے گزرنے کے بعد آپ کا ایک ورچوئل پیٹرولنگ آفیسر جو ہے وہ تیار ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، اس میں ہمارا جو بیسک ہماری جو ریکروٹمنٹ میں جو کوالیفیکیشن ہے، وہ ہمارے جتنے بھی پی سی اوز جو ہمیں جوائن کرتے ہیں وہ آئی ٹی گریجویٹس ہی ہوتے ہیں۔ آپ کو یقیناً سن کے حیرانی ہوگی کہ ان میں سے کافی ایسے بھی ہیں جو کہ اپنی ایجوکیشن ابھی بھی مختلف اپنی ڈیولپمنٹ میں، سافٹ ویئر میں، اے آئی میں ہماری اپنی یہاں پہ ٹیم ہے، اور ہمارے ہاں یہ میں بتاتا چلوں کہ جتنی بھی ہماری جو پروموشنز ہیں یا جو ریکروٹمنٹس ہیں، اس میں ہم نے ہمارے جو انٹرنل سٹاف ہے ان کو بھی یکساں مواقع فراہم کیے جاتے ہیں کہ وہ اوپن کمپٹیشن میں آئیں اور وہاں پہ کمپیٹ کریں، اور یہاں پہ بلکہ ہمیں ان ایسے جو ہمارے پی سی اوز ہیں جن کی کوالیفیکیشن ہے ان کو بہتر ایجوکیشن کے مواقع بھی فراہم کیے جاتے ہیں۔ آپریشنل کمانڈر سیف سٹی اتھارٹی شفیق احمد سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا۔ ملتے ہیں بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپریشنل کمانڈر سیف سٹی اتھارٹی شفیق احمد کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پر کچھ دیر کے لیے ہم نے روکا تھا۔ اچھا شفیق، اپگریڈیشن 1.5 سسٹم کے حوالے سے بتائیے گا کہ اس میں مزید کیا کیا چیزیں اپ گریڈ کر رہے ہیں، اس سسٹم کو کیسے لے کے چل رہے ہیں؟ دیکھیں جی، آپ کو پتہ ہے کہ ایمرجنسی 1.5 جو ایک ہیلپ لائن ہے، یہ اسی صورت میں ہوتی ہے کہ جب کوئی شہری کسی ڈسٹریس سچویشن میں ہوتا ہے، تو ہماری پرائرٹی یہی ہے کہ ہمارا جو موٹو ہے وہ یہ ہے کہ ایوری لائف میٹرز، ایوری سیکنڈ کاؤنٹس۔ آئی جی صاحب کی طرف سے ہمیں بڑی واضح اور کلیئر اس میں ڈائریکشنز ہیں کہ کم سے کم وقت میں پولیس کو رسپانس کروایا جائے۔ اس میں ہم نے جتنے بھی ہمارے چینلز آف کمیونیکیشنز ہیں، ہم نے ان تمام کو کوشش کی ہے کہ بروئے کار لاتے ہوئے لوگوں کے لیے ایکسیسیبل ہم ہوں۔
اگر کوئی بھی شہری 15 پہ کسی ایمرجنسی میں کال کرتا ہے تو ہمیں یہ اس چیز کا بہت اچھی طرح احساس اور ادراک ہے کہ وہ اس ٹائم اگر رات کے 2 بجے بھی کال کرے گا تو وہ 15 پہ کرے گا، اپنے کسی عزیز رشتہ دار کو نہیں کرے گا. بالکل ٹھیک. تو ہمیں اسی حساب سے کو رسپونڈ بھی کروانا. اچھا، ایک دن میں 24 گھنٹوں میں کتنی کالیں ہیں ایمرجنسی 15 میں؟ آپ کو سن کے حیرانگی ہوگی کہ چونکہ یہاں پہ سینٹرلائزڈ 15 سسٹم ہے اور ہم تمام پنجاب سے ہم جو کال ریسیو کرتے ہیں تو ہمیں 1 لاکھ سے زائد کالز ریسیو ہوتی ہیں. 1 لاکھ سے زائد کالیں آپ کو آتی ہیں پورے پنجاب سے؟ جی. اور بعض اوقات ابھی یہ لاسٹ ویکینڈ پہ سیٹرڈے کو ہمیں 1,25,000 کالز ہمیں یہاں پہ ریسیو ہوئیں. 1,25,000 کالوں میں سے کتنی کالیں حقیقت تھیں اور کتنی فیک تھیں؟ اس میں جی کوئی 60% کالز جو ہیں وہ ہاکس کالز ہوتی ہیں، اور جو مزید 40% کالز ہوتی ہیں اس میں سے کوئی کنسلٹ کالز ہوتی ہیں، کچھ ایسی کالز ہوتی ہیں جن میں ہم کیسز جنریٹ کرتے ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس جو بھی کالز آتی ہیں ہم نے اس میں اپنے جو سسٹم کی اپ گریڈیشن یا اس کو ری ویمپ کی بات کی، تو اس ٹائم اللہ کا شکر ہے جی کہ ہمارے پاس ہم نے پورے پنجاب میں 15 کی کالز پہ جو رسپونڈ کرنے والی پولیس موبائلز ہیں جو کہ کوئی 1800 کے قریب ہیں، ان تمام میں ٹیبز ہیں، ان ٹیبز میں سمز موجود ہیں. ان سمز سے ہمیں یہاں پہ ان کی لوکیشن آتی ہے، اور جب بھی کوئی کالر ہمیں ڈسٹریس سچویشن میں کال کرتا ہے تو ہم اس کی جو نیئرسٹ وہیکل ہے اس کو میپ کر کے اس کے ساتھ ہم اس کو کانفرنس کال کرواتے ہیں. 1,25,000 کالیں، 1800 گاڑیاں ہیں. جی. ان کالوں میں 60% کالیں جو ہیں وہ فیک ہیں. 40% جو بقیہ کالیں ہیں ان میں جو ہے سنگین جرائم کی کالیں کتنی ہیں، یا اس نوعیت کی کالیں کتنی ہیں جن پر آپ گاڑیاں بھیجتے ہیں؟ یہ جی آلموسٹ کوئی 7 سے 8 ہزار کالز ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ ہم اس کو کیس جنریٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر پولیس کو ہم رسپونڈ کرواتے ہیں. پولیس کو رسپونڈ کروانے کے ساتھ ساتھ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کے بعد کالر کا فیڈ بیک بھی لیں. الحمدللہ اس ٹائم یہ جو میں نے آپ کو 7 سے 8 ہزار کال کا بتایا جن میں ہم کیسز جنریٹ کرتے ہیں، ہم ان سے پولیس رسپانس اور پولیس کے جو موقع پہ جا کے جو ان کی کارروائی ہوتی ہے اس کے اوپر کالر فیڈ بیک بھی لیتے ہیں، جو کہ ہمیں بہت کلیئر اس میں ڈائریکشنز ہیں کہ ہم نے نہ صرف پولیس کو پہنچانا ہے بلکہ کالر کی سیٹسفیکشن بھی کروانی ہے. ایک چیز میں آپ کو ضرور بتاتا چلوں کہ ابھی ہم نے ایک اپنی ایپ لانچ کی ہے جو کہ پبلک سیفٹی ایپ ہے. اس پبلک سیفٹی ایپ کے ذریعے ہمیں واٹس ایپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں، ہمیں اس میں ویڈیو کال بھی کر سکتے ہیں. پبلک سیفٹ آپ کی ایپ ہے، اس پہ بھی میں بات کرتا ہوں. میں تو اس چیز پہ حیران ہوں کہ 1 لاکھ سے زائد کالیں ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں 100 کالوں میں اگر آپ کی 7 یا 8 کالیں جو ہیں وہ ریالٹی پہ ہیں، وہ حقیقت میں ہیں، بقیہ 93 کالیں جو ہیں وہ فیک ہیں، تو ان فیک کالرز کے خلاف آپ کیا کارروائی کر رہے ہیں؟ کیا ٹیلی گراف ایکٹ کے تحت مقدمات دیتے ہیں؟ یہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا. ایسی جو کال ہوتی ہیں یا ایسے جو کالرز ہوتے ہیں ہمارے سسٹم ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے، لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم بہت احتیاط سے کام لیں. اگر ہم کسی کالر کو بلاک کرتے ہیں، اگرچہ ہمارے پاس آپشن ہے، لیکن ہماری یہ کوشش ہے کہ خدا نخواستہ اگر اسے کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے اور اگر اس کو ہم نمبر بلاک کر دیں تو وہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک زیادتی کی بات ہے. مگر سر جس ادارے کو روزانہ 92,000 یا 93,000 فیک کالوں کا سامنا ہو تو اس کی وجہ سے تو ریسورسز کا بھی جو ہے نقصان ہے، وقت کا ضیاع ہے. پھر وہ جو جس بندے کو واقعی ایمرجنسی میں آپ کی مدد کی ضرورت ہے اس کو تاخیر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو کیا آپ فیک کالر کرنے والوں کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کرتے؟ یہ بالکل آپ نے، میں اسی طرف آ رہا ہوں جی، آپ نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا. ایکچولی ہمارے پاس جتنی ایسی کوئی کالز آ رہی ہیں جو کہ فیک ہیں یا ہاکس کالز ہیں، میں آپ کے چینل سے پبلک کو اس چیز کے اوپر ضرور یہ میسج دینا چاہوں گا کہ ایمرجنسی پہ صرف اسی کا حق ہے جو کہ ڈسٹریس سچویشن میں ہے. اگر آپ کی فیک یا ہاکس کالز کرنے سے جو آپ کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، وہی کالر جو ایمرجنسی میں ہے، جس کی جان مال یا عزت کو کوئی خطرہ ہے، وہ ہمارا ایجنٹ ہے، اس کی ہیلپ کر سکتا ہے. ہم نے اس میں آپ کے چینل سے بھی اور ابھی ہم نے جو ہمارا IVR ہے اس میں ہم نے یہ ایڈ کیا ہے کہ ہم پبلک کو ایک میسج بھی بھیجیں کہ اگر وہ کسی طرح کی کوئی فیک، بوگس یا جھوٹی کال یہاں پہ کریں گے تو ان کے خلاف اب کارروائی بھی کریں گے، اس کا نمبر بھی بلاک کریں گے، اور آئندہ سے اس کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ لیگل ایکشن اس کو اسپیڈیلی کیا جائے. آپ کو لگتا ہے کہ جو ایمرجنسی 15 پہ بطور فن
ایسے مذاقاً کالیں کرتے ہیں، وہ آپ کے اس میسج کے بعد باز آ جائیں گے؟ دیکھیں، ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، قانونی کارروائی جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور اس میں جو بھی کالر ایسا ان کو ہم نے پرائیورٹائز کر لیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم ان کے خلاف اب ایف آئی آرز بھی دلوائیں گے. آپ ان کے خلاف مقدمات درج کریں گے؟ انشاءاللہ ہم کروائیں گے. اچھا سر، ورچوئل پیٹرولنگ آپ کا بنا، اس کو آپ نے بڑی کامیابی سے چلایا. ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن آپ کا بنا، اس کو بڑی کامیابی سے چلایا. ورچوئل چائلڈ کے حوالے سے بھی آپ کی کارکردگی ہر ڈسکس ہو رہی ہے. کیا ہے یہ ورچوئل چائلڈ، کس طرح یہ کام کرتا ہے؟ دیکھیے، ورچوئل سینٹر فار چائلڈ سیفٹی، آپ کو پتہ ہے کہ سی ایم صاحبہ کی یہ بڑی پرائرٹی ہے کہ جو بھی ہمارے ولنریبل سیگمنٹ آف سوسائٹی ہیں، جن میں خواتین، بچے، منورٹی، سینئر سٹیزنس، ان کی کسی قسم کی بھی کوئی اس طرح کے کوئی ایشوز، پرابلمز ہیں، ان کو فوری ریلیف دلایا جائے. ورچوئل سینٹر فار چائلڈ سیفٹی ہم نے لاسٹ ایئر جولائی میں سی ایم صاحبہ نے اسے انوگریٹ کیا، اور ابھی تک ہمارے پاس کوئی 81,000 کیسز جو رپورٹ ہو چکے ہیں، جن میں بچوں کے لاس فاؤنڈ، اس کے علاوہ ان کی کڈنیپنگ سے متعلق یا کوئی چائلڈ ایبیوز سے متعلق ہمارے پاس کیس آئے ہیں. کتنے کیس؟ 81,000 کے قریب. 81,000 جی، اراؤنڈ پچھلے ایک سال میں. پچھلے ایک سال میں. اور اللہ کا شکر ہے جی، الحمدللہ اس میں سے کچھ 71,000 کیسز ہم ریزالو یہاں سے کروا چکے ہیں. اور مزید میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 39,000 بچوں کو سیف سٹی ورچوئل سینٹر فار چائلڈ سیفٹی کی مدد سے ان کو ان کی فیملی کے ساتھ ری یونائٹ اچھا کرایا سر، گیا. آپ میرے ناظرین کو یہ بتائیں، خاص طور پہ ان کو جن کے بچے جو ہیں وہ لاپتہ ہیں، وہ کس طرح آپ کے اس ورچوئل چائلڈ فار سسٹم سے رابطہ کریں، کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیں، اس میں ہم نے ہمارا جو مین ہے وہ تو 15 ہے کہ کوئی بھی ایسا شہری جس کا کوئی بچہ گم گیا ہو یا اسے کوئی بچہ لاوارث ملا ہو، تو وہ 15 پہ کال کر کے وہ 3 کا بٹن آپشن اس کو پریس کرے گا، تو ہمارے ورچوئل سینٹر فار چائلڈ سیفٹی میں وہ کال آ جائے گی. تمام اس کی ڈیٹیلز لی جائیں گی، بچے کی اگر تصویر ہے وہ تصویر لی جائے گی، جو اس کے ویئر اباؤٹس ہیں وہ لیے جائیں گے. یہاں پہ ہم نے ایک اے آئی فیچر انٹروڈیوس کروایا ہے کہ جو گمشدہ اور جو فاؤنڈ بچے ہیں ان کی تصویروں کو فیشل ریکگنیشن کے ذریعے اے آئی میچ کرتا ہے یا ان کے ویئر اباؤٹ سے میچ کرتا ہے. میں آپ کو شیئر کرتا چلوں کہ لاسٹ ایئر اگست میں سیالکوٹ سے ایک میوٹ بچہ جو کہ نہ سن سکتا تھا نہ بول سکتا تھا، اچھا. وہ بچہ گم ہوا. اس بچے کی تصویر ہمارے پاس تھی، ہم نے سوشل بینر اس کا بنایا اور ہماری میرا پیارا ایپ کے ذریعے ہم نے اس کو سوشل میڈیا پہ براڈ کاسٹ کیا. تقریباً اکتوبر میں منگلا سے ایک خاتون نے ہمیں کال کی اور اس نے بتایا کہ اسے ایک بچہ ملا ہے وہاں سے، لاوارث بچہ ملا، جو کہ اپنا نام، اپنا پتہ نہیں بتا سکتا، بول نہیں سکتا. اس نے جو ہمیں تصویر بھیجی، بظاہر تو ہیومن آئی سے مشکل تھا کہ وہ بچے کو میچ کیا جائے، لیکن اے آئی نے ہمیں وہ بچہ میچ کر کے دے دیا 3 مہینے کے بعد. جب ہم نے اس سے اس کی ڈیٹیلز لی، اس کے پیرنٹس کو بلوایا، اس کے بعد ویریفائی کیا گیا، تو وہ بچہ اے آئی کے ہمارے اس فیچر سے جو ہم نے انٹروڈیوس کروایا تھا، بچہ اپنے ورثہ سے ملا. اگر وہ بچہ جو تھا جو کہ اپنا نام پتہ نہیں بتاتا تھا، اگر ہم اس کو میچ نہ کرتے اے آئی سے، تو وہ ساری عمر اپنے اچھا سر، یہ جو آپ کا اے آئی سسٹم ہے، یہ صرف یہ جو آپ کا چائلڈ سسٹم ہے اس کے ساتھ کام کر رہا ہے یا دیگر آپ کے ڈپارٹمنٹ ہیں ان میں بھی یہ فعال ہے؟ دیکھیں، ہمیں ابھی تک جتنے بچے فاؤنڈ ہیں، جو ملے ہوئے ہیں، ہمارا ڈیٹا بیس میں وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ ویئر دے آر ہاؤسڈ ان، وہ کہاں پہ ہیں. چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں ہیں، کسی یتیم خانے میں ہیں، عیدی ہومز میں ہیں، تو ان تمام کی ڈیٹیلز ہمارے پاس ہے. ہمارا ایک فیلڈ یونٹ بھی ہے جو کہ ان کو انٹرویو کرتا ہے، اور انٹرویو کرنے کے بعد جو ہمیں ان سے لیڈ ملتی ہے، جو بچے اپنے کوئی ویئر اباؤٹس بتاتے ہیں، وہ پھر فیلڈ میں جا کے ان کو ملاتا ہے. میں آپ کو ایک اور بتاتا چلوں کہ ہم نے پورے پاکستان سے بھی آرفنیجز جتنے ہاؤسز ہیں ان کا بھی ڈیٹا اکٹھا کیا ہے. اس کوئی 180 کے قریب ہمارے پاس رجسٹرڈ ہو چکے ہیں. ان میں کوئی 15,000 ہم نے بچے ان کو بھی رجسٹرڈ کیا ہے. ان میں سے کوئی 1700 بچے ایسے تھے جو کہ ان کے ویئر اباؤٹس ہی نہیں پتہ تھے. تو ان میں سے بھی الحمدللہ ہم نے 70 بچوں کو ری یونائٹ کروایا. اچھا، مجھے یہ بتائیے گا شفیق صاحب، آپ کا ورچوئل پولیس اسٹیشن جو ہے، وومن ورچوئل پولیس اسٹیشن، اس کی کارکردگی کہاں تک پہنچی اب تک؟ ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن، آپ کو پتہ ہے جی کہ لاسٹ ایئر اپریل میں سی ایم صاحبہ نے اسے انوگریٹ کیا تھا. اب تک ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن میں، جو کہ صرف خواتین سے متعلق کیسز کو ڈیل کرتا ہے جی، 6 لاکھ کیسز ہمیں رپورٹ ہو چکے ہیں.
جب سے یہ بنا ہے؟ جی 1 سال، تقریباً 1 سال اور چند ماہ ہو چکے ہیں، 3-4 ماہ ہو گئے ہیں۔ پورے پنجاب سے ہمیں راجن پور، رحیم یار خان، ہمیں اٹک، پنڈی، پورے پنجاب سے 6 لاکھ کیسز ہمیں رپورٹ ہوئے ہیں۔ ان 6 لاکھ کیسز میں سے کوئی 65,000 کے قریب ہم نے یہاں پہ فالو اپ کر کے اس کی FIR درج کروائی ہیں، اور ان 6 لاکھ کیسز میں تمام ہم لاگ اچھا، 6 لاکھ کیسز میں سے 65,000 پہ FIR ہوئی، اور بقیہ جو 5,35,000 کمپلینس تھیں ان کا کیا بنا؟ دیکھیں، وہ ایسی کمپلینٹس تھی جن میں وہ ریزالو ہو گئے، ان کی آپس میں صلح ہو گئی، اور ان میں سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو 6 لاکھ کیسز ہیں، ان میں 40 to 50% وہ کیسز ہیں جو کہ ڈومیسٹک وائلنس سے ریلیٹڈ ہیں، اچھا، جن میں خواتین پہ تشدد سچے کتنے، جھوٹے کتنے، یہ بھی مجھے مختصراً بتائیں۔ دیکھیں، ہمارا کام یہاں پہ ہے کہ ہم نے کوئی بھی خاتون ہمیں جب ایسی سچویشن میں کال کرتی ہے، اگر اس پہ کوئی تشدد ہو رہا ہے، کہیں وہ ہراس ہو رہی ہے، یا اس پہ ساتھ کوئی ریپ یا کوئی ایسی واقعہ ہوا ہے، تو ہم فوری طور پہ اس کیس کی سچویشن، اس کی کریٹیکلٹی کو دیکھتے ہوئے ہم اس کو ایسکلیٹ کر دیتے ہیں ڈسٹرکٹ کو۔ ڈسٹرکٹ میں جو سٹاف بیٹھا ہے وہ وہاں سے اس کے اوپر پولیس رسپونڈ کرنے کے بعد اس کو سارٹ آؤٹ کرتا ہے، اور اس کے بعد ہمیں اس کو فالو اپ دیتا ہے۔ کافی کیسز ایسے ہیں جن میں سے ہم نے دیکھا ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز میں آپ کو پتہ ہے کہ سوشل پریشر ہوتا ہے، فیملیز کی آپس میں کچھ ایشوز ہوتے ہیں جو کہ بڑے بیٹھ کے اس کو صلح کروا دیتے ہیں، لیکن ہم تب تک وہ کیس کلوز نہیں کرتے جب تک وکٹم ہمیں خود فون کر کے ویڈیو میسج کے ذریعے کنفرم نہ کر دے جی واقعی اس نے اچھا صلح سر، کر لی ہے۔ ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن تو ہے جو کہ خواتین کے حقوق کی جو ہے وہ پاسداری کر رہا ہے، ان کے حقوق کی تحفظ کر رہا ہے۔ کیا کوئی ورچوئل مین پولیس اسٹیشن بھی ہے جو مردوں کے حقوق کی جو ہے پاسداری کرے، ان کے حقوق کا تحفظ کرے، وہ جو اپنی بیویوں کے ہاتھوں پٹتے ہیں ان کی بھی داد رسی کرے؟ کوئی ایسا ہے زیر بحث کوئی آپ کے ترجیحات میں منصوبہ؟ دیکھیں، اس میں کوئی بھی، جیسے آپ نے بتایا، ایمرجنسی اگر کوئی کسی صورتحال میں بات کرتا ہے تو ہمیں 15 پہ وہ 1 پریس کر کے ہمیں کال کر دے، ہم اسی طرح پولیس کو رسپونڈ کروائیں گے جس طرح ہم نہیں، اب اگر کسی کو اس کی بیگم نے مارا پیٹا ہے، تشدد کا نشانہ بنایا، وہ بیچارہ کس کو اپنی داستان غم سنائے؟ وہ 15 کو اپنی داستان غم سنا سکتا ہے، اور اس کو اسی طرح ہم پولیس کو وہاں پہ رسپونڈ کروائیں گے۔ اگر کوئی ایسا کوگنیزیبل اوفینس ہوا ہے تو اس کے خلاف ویسی کارروائی ہوگی جیسے کہ دوسری طرف سے ہوتی ہے۔ اچھا، آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ زیادہ حقوق کی پاسداری خواتین کی جا رہی ہے، مردوں کو پس پشت ڈالا جا رہا ہے، یا مردوں کو ایک ظالم کریکٹر کے روپ میں پیش کیا جا رہا ہے کہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے پیچھے مرد ہے؟ دیکھیں، یہ تو ایک ایسا سوشل ایک ٹاپک ہے کہ جس میں ہر ایک ایکسپیرینس مختلف ہوتے ہیں، بہرحال لیکن ہم یہاں پہ سوسائٹی کے تمام جتنے طبقات ہیں، جیسے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے ورچوئل سینٹر فار مائنورٹی بھی بنایا ہے، ہم نے یہاں پہ ورچوئل سینٹر فار بلڈ بھی بنایا ہے، ہم نے یہاں پہ سینئر سٹیزنز کے لیے، ایون کے لیے ہم نے یہاں پہ جو ہمارے ڈس ایبل ہیں، ایون کہ ایسے بھی جو کہ ہمارے سننے اور بولنے کی صلاحیت سے محروم ہیں، وہ بھی ہمیں ویڈیو کال کے ذریعے، سائن لینگویج کے ذریعے ہمیں اپنی شکایت درج کروا سکتے ہیں، اور ہم نے اپنے سٹاف کو ٹرینڈ کیا ہے یہاں پہ کہ ان کو وہ اسی طرح ان کو رپلائی بھی دیں، ان کو رسپانس بھی دیں۔ کیا اچھا نہ ہو کہ ایک ورچوئل مین پولیس اسٹیشن بھی بنا دیا جائے جو ان غم زدہ مردوں کی، جو ڈومیسٹک وائلنس کا شکار مرد ہیں، ان کی بھی داستان غم سن سکے؟ یہ جب ہمیں اس طرح کی کوئی کمپلینٹس آنا شروع ہو جائیں گی تو اس پہ بھی غور کیا یعنی ان کمپلینٹ کی ریشو کم ہے؟ جی، یہ ابھی تک کوئی ایسی نہیں۔ اچھا چلیں، پینک بٹن پہلے آپ نے لگائے شہر کے مختلف علاقوں میں، بارونق مقامات پر، سڑکوں پر، بس سٹاپوں پر، اب سنا ہے آپ نے اس کا دائرہ کار وسیع کر دیا ہے، اس کو کالجز اور یونیورسٹیوں میں بھی لے گئے ہیں؟ جی بالکل، وہ اس لیے لے کے گئے ہیں کہ ہماری جو بچیاں ہیں، ہماری طالبات ہیں، اگر وہ اپنے ادارے میں کسی طرح کی ان کو کوئی ہراسمنٹ کسی جگہ سے کوئی ہوتی ہے، اگر ان کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے اپروچ کرنے کا پولیس کو، تو وہ پینک بٹن، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جی ہماری CM صاحبہ نے اس کو بہت زیادہ، ان کا انیشیٹو ہے کہ خواتین کو ان کو تحفظ فراہم کیا جائے اور ان کو تحفظ ان کی دہلیز تک پہنچایا جائے۔ تو اس پینک بٹن، یہ کوئی 38 ہم نے ہمارے جو فیمیل کالجز ہیں، یہ صرف لاہور میں بھی ایز اے پائلٹ پروجیکٹ شروع ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد ہم اسے دیگر اضلاع میں بھی کتنے اضلاع میں اس صوبے کو پھیلانے کا منصوبہ ہے؟
یہ جی جہاں جہاں انشاءاللہ تعالیٰ سیف سٹی کا آپریشن ہوگا، جو ماڈل یہاں پہ لاہور میں ہے سیم یہی ماڈل، یہی فیسلٹیز، یہی ٹیکنالوجی، بلکہ اسے بہتر کی طرف انشاءاللہ باقی جگہوں پہ ریپلیکیٹ کیا جائے گا۔ محمد شفیق کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کمانڈر سیف سٹی اتھارٹی شفیق احمد سے گفتگو کا سلسلہ دوبارہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں ہم نے بریک پر جانے سے پہلے ختم کیا تھا۔ اچھا سر، پبلک سیفٹی ایپ کیا ہے یہ؟ اس کی بڑی دھوم ہے۔ دیکھیں، میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ ہماری کوشش ہے کہ ہم پبلک کو ہر لحاظ سے، ہر طرح سے ایکسیسیبل ہوں۔ پبلک سیفٹی ایپ میں ہم نے کچھ ایسے فیچرز ایڈ کیے ہیں کہ کوئی بھی ہمیں اس میں 15 کال کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتا ہے، ویڈیو کال ہمیں کر سکتا ہے، اور چیٹ کے ذریعے بھی ہمیں رابطہ کر سکتا ہے۔ اچھا جی، جی یعنی اتنی جدت آ گئی سیف سٹی اتھارٹی میں؟ جی بالکل، چیٹ کے ذریعے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری چونکہ ویمن سیفٹی ایپ بھی ہم نے جو ورژن 2 اس کا ہم نے ابھی لانچ کیا تھا، اس میں ہمیں چیٹ کے ذریعے دور افتادہ علاقوں سے ہمیں ایسے میسیجز بھی موصول ہوئے کہ جس میں خواتین ہاسٹیج تھیں، انہیں بند کیا گیا تھا، فیملی کی طرف سے پریشر تھا، انہوں نے ہمیں یہاں پہ چیٹ کے ذریعے میسیج بھیجا جھنگ کے علاقے سے، رات کے 2:30 بجے ہم نے ایس ایچ اوز کو جگایا، اس کو وہاں پہ بھجوایا، اس نے SMS کے ذریعے اس کو بچیوں کو ریکور کروایا، تو یہ ہمیں ایک بہت اچھا رسپانس ملا تھا۔ تو یہی فیچر اب ہم نے پبلک سیفٹی ایپ میں بھی انٹروڈیوس کروایا۔ اگر ہماری بچیاں کسی جگہ پہ ان ڈرائیو میں یا کسی ایسی کوئی اوبر میں یا اس طرح ٹریول کر رہی ہیں، اگر اسے کوئی ہراسمنٹ کا سامنا ہے تو وہ چیٹ کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتی ہے۔ گھر میں اگر کسی جگہ پہ اس کو فون کرنے کی سہولت نہیں ہے یا وہ نہیں کر پا رہی تو وہ ہمیں کر سکتی ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ سننے اور بولنے کی صلاحیت سے محروم ہمارے جو افراد ہیں، وہ ویڈیو کال کے ذریعے، سائن لینگویج کے ذریعے ہمیں یہاں پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا جو ٹرین سٹاف ہے وہ ان کو وہاں پہ رسپانس کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے اس میں یہ آپشن بھی دیا ہے کہ جب کوئی بھی ایسا شخص جو کہ پبلک سیفٹی ایپ کو انسٹال کرے گا، اس میں اپنا پروفائل جب کریٹ کرتے ہوئے اگر وہ اپنی بیماری کو لکھے گا کہ مجھے ہارٹ کی بیماری ہے یا کوئی اور بیماری ہے، تو اس بیماری کے ساتھ اگر وہ کسی جگہ پہ اس کا فون یہاں پہ ڈراپ ہوگا، گرے گا، تو اس پہ ایک الارم جنریٹ ہوگا۔ اس الارم اگر وہ 1 منٹ کے اندر اس کو بند نہیں کرے گا تو وہ ہمارے پاس اس کا الرٹ جاری ہو جائے گا کہ خدا نخواستہ وہ کسی ایسی سچویشن میں نہ ہو تو ہم وہاں پہ کسی کو رسپونڈ کروا سکیں۔ اس کے علاوہ بہت سے ہمارے ایسے فیچرز ہیں کہ کوئی بھی کسی جگہ پہ کون سے فیچر ہیں وہ ذرا آپ ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ سیف سٹی اتھارٹی جو ہے وہ عملی طور پر کام کر رہی ہے، زبانی کلامی دعوے نہیں کر رہی۔ دیکھیں، اس میں اگر میں آپ کو سکسیس سٹوریز بتانا چاہوں تو اس میں بہت ساری ہمارے پاس سکسیس سٹوریز۔ آپ مجھے فیچرز کے بارے میں بتائیں۔ جی، اس میں نے جیسے آپ کو ابھی بتایا کہ ہمارا کال کرنے میں ویڈیو کال کا آپشنز ہے، چیٹ کا آپشنز ہے، اس میں پینک بٹن ہے 15 وہ ہے، پھر اس میں ٹریک مائی جرنی ہے، اگر کوئی کسی جگہ پہ جانا چاہ رہا ہے تو وہ اپنا اس کو ٹریک کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی جگہ پہ اس نے کوئی ایڈوائزری لینی ہے کہ وہاں پہ اس نے جانا، وہاں پہ کرائم کیسا ہے، وہ اس میں کر سکتا ہے۔ پولیس کے جو فیسلٹیز ہیں جو وہ اس کو پتہ چل سکتا ہے کہ میں کہاں کہاں سے اس کو اویل کر سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ 1787 پہ وہ رابطہ کر سکتا ہے۔ تو یہ تمام جو فیچرز ہیں وہ تمام اس میں ایڈ ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایپ اس کے لیے ایک گارڈ کی حیثیت۔ اچھا، یہ تمام فیچر ان پہ ان کی کوئی کاسٹ ہے یا فری آف کاسٹ ہے؟ دیکھیں، یہ ایپ ہے، اس میں کوئی ایسی آپ انٹرنیٹ چارجز سے ان کے کوئی جی ہائی جی چارجز؟ بالکل نہیں جی، انٹرنیٹ کے ذریعے آپ کنیکٹ ہوں۔ بلکہ یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں، اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے تو جو آپ نے فری وائی فائی سروس ہماری جو پورے لاہور میں اور باقی اضلاع میں بھی ہم نے وہاں پہ شروع کیا ہے، وہاں سے بھی وہ اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر کے ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ کتنے مقامات ایسے ہیں لاہور سمیت پورے پنجاب میں جہاں پر آپ فری وائی فائی سروس جو ہے وہ فراہم کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ہمارے جو لاہور میں ہیں وہ کوئی 250 کے قریب جگہوں پہ ہم نے فری وائی فائی سروس یہاں پہ انسٹال کی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے پنجاب کے دیگر اضلاع میں بھی جو مین وہاں کے سیٹل ٹاؤن ایریاز ہیں وہاں پہ بھی ہم نے اس کو انسٹال کروایا ہے تاکہ لوگ ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیں۔ اس میں وہ فیس بک یا اس طرح کی ڈاؤن لوڈنگ نہیں کر سکتے، ہم نے اتنا ان کو آپشن دیا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ایمرجنسی کی صورت میں رابطہ کر سکیں۔ اچھا سر، ورچوئل بلڈ بینک کیا ہے؟ یہ کس کا آئیڈیا تھا؟ اب تک اس میں کتنی کامیابی ہوئی؟ کتنے لوگ اس سے مستفید ہو چکے ہیں؟ دیکھیں، ورچوئل بلڈ بینک، اس میں آپ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ
ہم یہاں پہ مختلف جگہوں سے جہاں سے بھی ہمیں کوئی پینک سچویشن میں لوگ کالز کرتے ہیں تو ہمیں بہت ساری ایسی کالز بھی موصول ہو رہی تھی جس میں لوگ ہمارے سے کہتے تھے جی کہ ہمارے پیشنٹس یہاں پہ ہیں، دیگر شہروں سے وہ آئے ہوئے ہیں، تو آپ ہمیں کوئی بلڈ ارینج کروا کے دیں یا ہمیں کوئی بتائیں۔ لوکل لیول پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ کچھ این جی اوز کام کر رہی تھیں، باقی جگہوں سے بھی ان کے وہ بلڈ ارینج کرتے تھے۔ تو بیسیکلی یہ بھی ایک انیشیٹو لیا گیا ہمارے اس میں گورنمنٹ کی ہمیں بڑی سپورٹ ہے، سی ایم صاحبہ کی طرف سے بھی اس کی آنرشپ لی جا رہی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کو وہ فالو بھی کر رہی ہیں۔ کوئی بھی ہمیں 15 پہ کال کر کے 4 کا بٹن جب پریس کرے گا تو وہ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا۔ ہمارے پاس اس ٹائم کوئی 91,000 کے قریب ڈونرز جو ہیں وہ والنٹیئر رجسٹرڈ ہیں۔ جی ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں، ایک بڑا فگر ہے جی بالکل فگر ہے۔ اس میں سب سے پہلے آغاز ہم نے اپنے گھر سے لیا۔ ہمارے اپنے جو پولیس کے جو پورے پنجاب میں جو ایسے والنٹیئرز تھے جو کہ بلڈ ڈونیٹ کرنا چاہتے تھے، ہم نے ان کی رجسٹریشن کی۔ جب ہم نے ان کی رجسٹریشن کی اور ہم نے یہ انیشیٹو لیا اور انہوں نے جا کے لوگوں کو، شہریوں کو بلڈ دینا شروع ہوا، اس سے ایک پولیس کا ایک سافٹ امیج بھی سامنے آیا اور لوگوں نے والنٹیئر ہو کے ہمیں اس پہ اپنے آپ کو رجسٹر کرانا شروع کیا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں ساہیوال سے ایک کال آئی جس میں اس کو اور نیگیٹو کی ضرورت تھی بلڈ کی۔ جب ہم نے اس کو بلڈ ارینج کیا تو ڈونر وہاں پہ گیا تو اس ڈونر کو انفارچونیٹلی وہ بچ سکے اور بلڈ کی ضرورت نہیں محسوس ہوئی، تو انہوں نے کہا جی کہ جو میرے پاس جو آلریڈی ہم نے ارینج کیے ہوئے تھے ہم وہ بھی آپ کو ڈونر ڈونیٹ کریں گے، بلکہ وہ والنٹیئر ہو کے انہوں نے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروایا کہ آپ نے میری مدد کی، مجھے اس مشکل حالات میں آپ نے ارینج کروایا، اب میں بھی آپ کے ساتھ اپنے آپ کو والنٹیئرلی۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے جو یہ چل رہا ہے ہمارا۔ شفیق، اب تک کتنے بندے ہیں جو کہ آپ سے مستفید ہو سکتے، کتنے شہری ہیں جو اس سسٹم سے مستفید ہو چکے دیکھیں ہیں؟ اس میں ہم نے الحمدللہ ابھی تک 30,000 کے قریب ہم نے لوگوں کو کوارڈینیٹ کروایا، ڈونرز کو، اور اس میں سے ہمارے 1600 لوگ بلیڈ ہو چکے ہیں۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کو اگر 5 کی بلڈ کی ضرورت ہے تو وہ ارینج کر لیتے ہیں، لیکن بعد میں ڈاکٹرز کی طرف سے ہوتا ہے نہیں مزید ابھی ضرورت نہیں ہے، تو ہم نے 30,000 کے قریب لوگوں کو آپس میں کوارڈینیٹ کروا چکے ہیں جس میں 30,000 لوگوں کو کوارڈینیٹ کر جی۔ سکتے۔ عوام میں اس سسٹم کو کوئی پذیرائی ملی؟ دیکھیں اللہ کا شکر ہے جی، ہمارے پاس ایسی کالز آتی ہیں کہ جس میں ایسے لوگ جو کہ جن کے بچے تھیلیسیمیا کے مریض ہیں یا ایسے لوگ جو کہ دوسرے شہروں سے یہاں پہ آئے ہیں، ان کا کوئی جاننے والا نہیں ہے، اور ان کو جب بلڈ ارینج ہوتا ہے، جب وہاں پہ جا کے وہ بلیڈ ہوتے ہیں تو جس طرح وہ جذباتی ہو کہ ہمیں یہاں پہ وہ کال کرتے ہیں، ہمیں یہاں پہ شکریہ ادا کرتے ہیں، اس انیشیٹو کو اپریشیٹ کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ اچھا شفیق، تھوڑی سی بات کرتے ہیں سیف سٹی کے کام کے طریقہ کار پر۔ سیف سٹی بنی، کیمروں کی انسٹالیشن ہوئی، جگہ جگہ کیمرے لگا دیے گئے۔ ایمانداری سے بتائیے گا کہ اس وقت لاہور میں سیف سٹی کے کتنے کیمرے کام کر رہے ہیں اور کتنے کیمرے آرام کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں اس میں کوئی شک نہیں ہے، 2016 میں یہ ہمارا آپریشن سٹارٹ ہوا، اس میں کیمرے لگائے گئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں اکثر جگہوں پہ کوئی نہ کوئی ایشوز آ جاتے ہیں، ہارڈ ویئر کے ایشوز آ جاتے ہیں انسٹالیشن میں۔ کسی جگہ لاہور میں کافی جگہوں پہ ڈیولپمنٹ کام ہوا، سڑکیں بنی، پل بنے، انڈر پاسز بنے، اس میں کسی ایک جگہ سے بھی ہماری اگر فائبر کو کٹ آ جاتا ہے تو اس کے بعد پوری وہ رنگ جو ہے وہاں پہ وہ کیمراز جو ہے وہ نان چھٹی پہ چلے جاتے ہیں۔ اچھا، اس کو نئے سے آپریشن کرنے کے لیے ایک اچھی خاصی کاسٹ انوالو ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں جیسے ابھی ہمارے کیمراز کے سامنے ٹری برانچز بھی ہیں، اب ان ٹری برانچز کو وہاں سے اس کی کٹنگ کے لیے آپ کو پوری کرین چاہیے، آپ کو ایک انفراسٹرکچر چاہیے، ایک سٹاف چاہیے، پھر اس نے اس ٹائمنگ میں کام کرنا ہے جہاں پہ آپ کو وہ ٹریفک میں بھی کوئی ہرڈل کریٹ نہ ہو، پھر پورا اس کا ایک ہارڈ ویئر ہے اس کو۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے جی، الحمدللہ ہمارے ایم ڈی صاحب سر ایس این یو صاحب نے اس میں بہت انیشیٹو لیا اور ہم نے ایسے جو سائٹس کو بھی ایکٹیویٹ کیا ہے جہاں پہ وہ بہت عرصے سے اس کے ہارڈ ویئر کے ایشوز تھے، تو ہم نے اپنے ہی ریسورسز سے جو پرانے کیمرے تھے ان کو لگایا ہے۔ اچھا، جن محکموں کی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے آپ کے کیمرے خراب ہوتے ہیں، کیا آپ ان محکموں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتے یا ان سے ہرجانہ وصول نہیں کرتے؟ دیکھیے اس میں ایک آفیشیل کورسپونڈنس تو ہوتی ہے، اس میں معاملات بھی ان کے ساتھ طے پائے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات آپ کو پتہ ہے کہ فیلڈ ورک جو ہے وہ آگے ایک کانٹریکٹرز جو ہے وہ فیلڈ ورک کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس میں بعض اوقات ان چیزوں کی وجہ سے کوئی پرابلمس آ جاتی ہیں،
لیکن ہم پھر ان کے ساتھ ہماری کورسپونڈنس بھی ہوتی ہے، پھر جو آفیشیل ایک آپ کو پتہ طریقہ کار ہے اس کے مطابق وہ کمپنسیٹ بھی کرتے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کیمروں کی مانیٹرنگ کا طریقہ کار کیا ہے، کتنی شفٹیں ہیں، کیسے کیمروں کو مانیٹر کرتے ہیں، کون کون سے ہاٹ سپاٹ ہیں، کیسے کرائم کا انالیسس کرتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس جتنے بھی ہمارے پولیس کمیونیکیشن آفیسر ہیں، دے آل آر آئی ٹی گریجویٹس۔ یہ اپنی ان کے سکلز، ان کی بہت اچھی سکلز ہیں۔ ہم نے پھر یہاں پہ ہمارا اپنا ایک انڈیجینس، ہم نے اپنے سافٹ ویئرز ہیں، ہمارے این پی آرز ہیں، فیشل ریکگنیشنز ہیں، ہمارا ایک ابھی ہم نے اپنا ایک سافٹ ویئر سی بورڈ بنایا جو کریکٹرسٹک بیسڈ آبجیکٹ ریکگنیشن ہے۔ 15 کی کال جو ہی ہمیں ریسیو ہوتی ہے، 15 کی کال ریسیو ہونے کے ساتھ ہی ہم اس کی لائیو ٹریسنگ شروع کر دیتے ہیں۔ اس لائیو ٹریسنگ میں ہمیں جو فیلڈ سپورٹ اویلیبل ہوتی ہے، جیسے رسپونڈرز جو ہیں ہم ان کو ایل ٹی سیٹ کے تھرو ہم ان کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں، یا ہمارے پاس جو پرائیویٹ کیمرہ کی لوکیشنز ہوتی ہے، جو ہمارے ساتھ کوئی 25 لاکھ پرائیویٹ کیمرہ ہمارے ساتھ میپنگ ہوئی ہے۔ 25 لاکھ؟ جی، پرائیویٹ کیمراز کی پورے پنجاب میں۔ یہ سیف سٹی کے کیمراز سے ہٹ کے ہیں؟ ہٹ کے، جی۔ ان کی میپنگ کیسے کی اپنی؟ اس کی میپنگ ہمارے پاس ہوئی ہے، جو ہم نے فیلڈ سے جہاں پہ جن لوکیشنز پہ وہ کیمرہ ہے وہ ہمیں پتہ ہے، یہاں پہ ہم ان کی لے رہے ہیں۔ ابھی ہم نے ایک نیا پروجیکٹ شروع کیا ہے جس میں ہم پرائیویٹ کیمرہ کو اپنے ساتھ انٹیگریٹ کر رہے ہیں کہ جو ایسے گرے ایریاز جہاں پہ سیف سٹی کے کیمراز نہیں ہیں، اگر وہاں سے کوئی ایسی کرمنل ایکٹیویٹی ہو تو ہم وہاں سے بھی اس کو ہیلپ لے سکیں، اور ہمارے جو سافٹ ویئر ہیں وہاں پہ اس کو انسٹال کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا سر، ان کیمراز کی مدد سے کتنا کرائم کنٹرول ہوا؟ اللہ کا شکر ہے جی، الحمدللہ اس ٹائم لاہور میں ہمارا تقریباً 40 to 45% کرائم میں کمی آئی ہے۔ ہمیں جو 15 کی کالز یہاں پہ ریسیو ہوتی ہیں، ان 15 کی کالز کے اوپر ہم نے ایک ہمارا ایمرجنسی پنجاب آئی کے نام سے ہمارا ایک سافٹ ویئر ہے جس میں تمام ہمیں ڈیٹیلز نہ صرف ہمیں شیئر ہوتی ہیں بلکہ پورے پنجاب کے ایس ایچ او سے لے کے تمام ہائر کمانڈ جو ہے وہ اس میں اپنا کرائم ٹرینڈز کو دیکھ سکتے ہیں۔ کرائم پریڈکشن جو ہم یہاں پہ کر رہے ہیں پچھلے ہیٹ میپ سے، جو کہ 15 کی کال سے ٹرینڈ آ رہے ہوتے ہیں ان کے مطابق، اور پھر جو جیل سے ریلیز ہوتے ہیں جو ان کرمنلز، ان کا تمام ڈیٹے کے ہم اس کو پریڈکشن کرتے ہیں، اور جو ہماری کرائم پریڈکشن ہے اب تک اللہ کا شکر ہے اس کا ایکوریسی ریٹ ہمارا 60% جا رہا ہے۔ اچھا سر، کیمروں کی تنصیب سے پہلے کرائم کی شرح کیا تھی اور اب کرائم کی شرح کیا ہے؟ دیکھیں، کیمرہ کچھ نہیں ہے۔ نہیں، آپ نے کہا نا کہ 41% کرائم کنٹرول ہوا۔ میں بتاتا ہوں نہیں، میرا سوال ہے، کیمراز لگنے سے پہلے آپ سیزڈ پولیس آفیسر ہیں، کرائم کی شرح کیا تھی؟ کیمراز لگ گئے، کرائم کی شرح میں 41% کمی واقع ہوئی، یہ آپ ہی کے الفاظ ہیں۔ اب کرائم کی شرح کیا ہے؟ کیمرہ آپ کو ایک رزلٹ دے رہا ہے کہ جی یہاں سے یہ کرائم ہوا۔ ہمارے جو سٹاف ہے وہ اس کیمرہ کی کوریج سے، ہم نے جو ڈفرینٹ ہمارے سافٹ ویئرز ہیں وہاں سے ہم اس کو کرمنل کو ٹریس کرتے ہیں۔ اس ٹریسنگ میں ہیلپ لینے کے لیے ہمارے اپنے سافٹ ویئرز ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہمارا ایف آر ہے، ہمارا اے این پی آر ہے، ہمارا سی بورڈ ہے۔ ہم وہاں سے میچ کرتے ہیں ایف آر کے ذریعے کرمنل کا، ہم اس کا نمبر، اس کا روٹ وہ ٹریس کرنے کے بعد ہم فیلڈ فورس کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ جی کہ ہمارا لاہور پولیس کے ساتھ بہت اچھا کوارڈینیشن ہے، ان کے ریپ ہمارے پاس یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کمیونیکیشن چینل بہت اچھا ہے۔ فوری طور پہ ہم ان کو جب ریلے کرتے ہیں انفارمیشن تو وہاں پہ وہ ہمیں اسی رسپونڈ بھی کرتے ہیں۔ اس رسپانس سے اگر ٹائملی ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں تو اس پہ گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے لاسٹ منتھ میں ہم نے کوئی 400 کے قریب کرمنلز جو تھے ان کا ڈیٹا جو ہے ایویڈنس کی صورت میں لاہور پولیس کو ہم نے ڈیلیور کیا، اور اب کوئی بھی یہ ای ڈیک میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس کہ آئی اوز جو ہے کمپلیننٹ کو لے کے یہاں پہ ہمارے پاس کوئی 60 to 70 آئی اوز ڈیلی یہاں پہ وزٹ کرتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ لوگوں کو بھی ایک شعور آ گیا، لوگوں کو بھی ایک تسلی آ گئی ہے کہ جی ابھی تک آئی او نے ہمیں سیف سٹی کے کیمروں کے لے جا کے ہمیں نہیں دکھایا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اب لوگوں میں ایک احساس تحفظ پیدا ہو رہا ہے کہ وہ جب سیف سٹی کا کیمرہ دیکھتے ہیں انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ جی اب ہمارا کیس جو ہے وہ ٹریس ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، کیمراز کرائم کی مانیٹرنگ تو کر رہے ہیں،
لیکن شہر کی سڑکوں پہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کو کیسے مانیٹر کرتے ہیں؟ اور یہ بتائیے گا کہ ایک دن میں شہر لاہور میں کتنے ٹریفک وائلیشنز ہیں؟ اس میں جی ہمارا ایک انٹیلیجنٹ ٹریفک مینجمنٹ سسٹم ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ لاہور میں جو ای چالانز ہیں وہ بھی سیف سٹی ای چالان جاری کرتی ہے. ہمارے ANPR کیمراز ہیں یہاں پہ. لاہور میں کوئی 19 ٹریفک وائلیشنز ہیں جو کہ ہم AI آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی مدد سے ہمارے کیمراز اس کو کیپچر کر رہے ہیں. کون کون سی ہے اس میں ذرا کچھ اگر آپ اس میں جی اگر میں آپ سب سے بڑی جو مین وائلیشن ہے وہ وداؤٹ ہیلمٹ ہے. آپ کو پتہ ہے اس میں بہت ساری کیمپینز بھی چلتی ہیں, اس میں بہت سارے لوگ جو ہے اپنی جان سے بھی گئے ہیں. اس میں بہت سارے ہمارے ایسے عدالتوں میں بھی اور بہت ساری ایسی جگہوں پہ لوگوں کو اویئرنیس کے لیے بھی ہم اکثر کہتے رہتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم کو ڈیلی یہاں پہ کوئی اراؤنڈ 15 سے 20 ہزار جو چالان ہیں وہ صرف ہمیں ہیلمٹ کے اوپر ہی بھجوانے پڑتے ہیں. 15 سے 20 ہزار چالان. 20 ہزار جی وداؤٹ ہیلمٹ. وداؤٹ ہیلمٹ یعنی لوگ ہیلمٹ نہیں پہن رہے. لوگ ہیلمٹ اپنے پاس رکھا ہوتا ہے لیکن وہ یا تو وہ بائک کی ٹینکی پہ ہوتا ہے یا بازو پہ ہوتا ہے. وہ آپ کی آبزرویشن. تو آپ ان کو بتاتے نہیں کہ یہ سر کے لیے ہے بازو کے لیے نہیں؟ دیکھیں یہ تو اب اگر اس میں آپ دیکھیں سر پہ ہیلمٹ پہننے کا فائدہ تو اسے ہی ہے نا کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ اگر کسی جگہ پہ حادثے کا سامنا کرنا پڑتا تو اسی جان بچ سکتی ہے. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ وداؤٹ ہیلمٹ جو ہے اس کی وائلیشن پہ فائن 2000 روپیہ ہے, لیکن اس کے باوجود ہمارے لوگ جو ہیں وہ ہیلمٹ نہیں پہنتے نہ ہی خریدتے. اچھا مجھے یہ بتائیں ایک دن شہر لاہور ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کی شرح کیا ریکارڈ کیا گیا؟ دیکھیں ہمارے پاس جو ہمارے کیمراز ہیں وہ ہمیں ایک دن میں کوئی 1 لاکھ سے 1.25 لاکھ وائلیشن جو ہے وہ کیپچر کرتے ہیں. ان وائلیشنز کو ہمارا جو سٹاف یہاں پہ بیٹھا ہے وہ اس کو ویلڈ کرتا ہے. اس میں آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا ایک ایویڈنس بیس چالان ہوتا ہے جس میں اس کی تصویر بھی ہوتی ہے, اس کا ڈیٹا, اس کی ڈیٹیلز, تمام چیزیں اس کے اوپر ہوتی ہیں. تو ہمارا سٹاف کوشش کرتا ہے کہ وہ جو اس کا نمبر ہے نمبر پلیٹ کے اوپر اس کو ایکسائز کے ڈیٹے سے اس کو فیچ کر کے وائلیشنز کو اس کو ویریفائی کرنے کے بعد اگر وہ ریڈ لائٹ کراس کر رہا ہے, لائن لین کی ہے, 1 وے کی خلاف ورزی ہے, اسموک امیشن ہے یا کوئی اور اس طرح کی وائلیشنز ہے, سیٹ بیلٹ نہ پہننے پہ ہے, موبائل یوز کرتے ہوئے ہے, تو ان تمام وائلیشنز کو ہم ایویڈنس بیس چالان پہلے ہم ان کے گھروں کے ایڈریس پہ بھجواتے تھے, اب ہم نے ان کو واٹس ایپ کے ذریعے ان کے نمبرز پہ بھجوانا شروع کر دیا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی نہیں ہوتا تو پھر ہم اس کے ایڈریس پہ بھی بھجواتے ہیں. ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ بھی یہ آپشن دے دیا ہے کہ اگر آپ ہمارے چالان اپنے دیکھنا چاہتے ہیں آپ ہماری ویب سائٹ پہ جا کے اپنا گاڑی کا نمبر اور اس کا چیسز نمبر دیں. اچھا جی, دیکھ سکتے ہیں ایک دن ٹریفک قوانین کی شرح 1 لاکھ سے 1.25 لاکھ جو ہمیں کیپچر ہوتی ہے. کیپچر 1 لاکھ سے 1.25 لاکھ چالان کتنے جاری کرتے ہیں؟ اس میں جی جو ویلڈ چالان ہیں وہ کوئی 30 سے 35 ہزار ہیں جو کہ ہم یہاں سے ڈیلی بیسس پہ بھجواتے ہیں. 30 سے 35 ہزار. باقیوں کو معاف کیوں کرتے ہیں؟ یہ معافی نہیں ہے جی. کیا ہے ایکچولی اس میں یہ ہے کہ ہمیں ڈیٹا چاہیے جس میں نمبر پلیٹ جو ہے اس کے اوپر اس کا ماڈل ہو. آپ کو پتہ ہے کہ ایکسائز کی جو نمبر پلیٹس تھیں اگر یہ میں بات کروں کہ 1.25 لاکھ گاڑیاں اور موٹر سائیکلوں میں سے آپ 30,000 کو چالان بیچتے ہیں تو بقیہ جو ہیں 75,000 وہ جو لوگ ہیں وہ بغیر رجسٹرڈ, بغیر نمبر پلیٹ گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں سڑکوں پہ چلا رہے ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی جگہ پہ وہ ایسی جگہ پہ وائلیشن ہوتی ہے جہاں پہ اس کی نمبر پلیٹ واضح یا کلیئر نہیں نظر آتی, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس دن بچ گیا تو آئندہ نہیں بچے گا. اگر وہ وائلیشن کرے گا آئندہ کسی ایسی جگہ پہ اس کا جو ویو ہوگا وہ ہمیں کلیئر نظر آ جاتا ہے. کتنے چالان پینڈنگ ہیں سیف سٹی اتھارٹی کے؟ دیکھیں اس میں چونکہ ہم اور ریکوری کیسے کرتے ہیں؟ ریکوری کے لیے سٹی ٹریفک پولیس کی ٹیمز جو ہیں وہ متحرک ہیں فیلڈ میں. آپ کو پتہ ہے کہ اب کافی موجودہ CTO صاحب نے اس پہ بڑا فوکس کیا ہوا ہے اور جتنی بھی ان کی ٹیمز ہیں وہ وہاں پہ ان کو ڈیوائسز ہیں وہ گاڑیوں کو وہاں پہ رینڈملی روکتی ہیں. اس طرح ہمارا بھی جو سٹاف یہاں پہ بیٹھا ہے جو ورچوئل پیٹرولنگ آفیسر ہے ان کے پاس بھی ڈیٹا موجود ہے. اگر کسی جگہ پہ یہ ایسی وائلیشن دیکھتے ہیں جس میں اس گاڑی کے چالان آ رہے ہوں تو وہ پھر ٹریفک وارڈنز کو وہاں پہ انفارم بھی کرتے ہیں. الحمدللہ اس ٹائم ہمارے کوئی تقریباً 20% جو ہے ہماری ریکوری ہو چکی ہے جی. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ اگر چالان غلط ہو جائے تو شہری کس طرح اس کی تصحیح کروا سکتا ہے, کیسے اس کو ختم کروا سکتا ہے؟ اس کا جی بہت ٹرانسپیرنٹ اور بڑا کلیئر ہمارا ایک میتھڈ ہے.
کوئی بھی شہری اگر اس کو اپنی کوئی بھی اس کی کیوری ہے یا اس کو کوئی وائلیشن کے اوپر وہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنا چلان کو کینسل کروانا چاہتا ہے تو وہ ہماری ویب سائٹ پہ جا کے ہم نے اس کو آپشن دیا ہے، اس کو وہ ریویو کے آپشن میں جا کے ہمارے ڈیش بورڈ پہ وہ اپنی کیوری وہاں پہ دے گا، جو اس کے سپورٹنگ ڈاکومنٹس ہیں اس کو اٹیچ کرے گا، اسی ڈیش بورڈ کے اوپر ہماری ٹیم اس کو ویلڈ کرے گی یا انویلڈ کرے گی اس کی آپشن کو، اس کے بعد پھر پوری ایک ٹیئر ہم نے بنائے ہیں، ٹیکنیکلی اس کو ایویلیویٹ کیا جائے گا، پھر اس کا سینئر افسر جو ہے اس کو اس کی ریکویسٹ کو یا ریجیکٹ کرے گا یا ایکسیپٹ۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کیا سیف سٹی کو بھی کوئی ٹارگٹ دیا گیا کہ روزانہ اتنے چلان کرنے ہیں؟ کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر ہونے والے چلان جو ہیں وہ ایک انڈسٹری کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں، ریونیو کی۔ دیکھیں جی، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جتنی وائلیشن کم ہو ہمیں اس کا فائدہ ہے۔ روڈز کے اوپر لوگ وائلیشن کرتے ہیں، ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، جانیں جاتی ہیں۔ سیف سٹی کا مقصد ہی ہے شہریوں کو محفوظ کرنا، شہروں کو محفوظ بنانا۔ اب اس میں وائلیشن کم ہوگی تو ہمارا تو اس میں فائدہ ہے، ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ وائلیشن زیادہ ہونے سے ہمیں اس پہ ایک پریشانی اور ہماری ایک پرائرٹی جو یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح لوگوں کو ایک اویئرنیس دی جائے۔ چالان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ آئندہ سے اس چیز سے باز آ جائیں۔ بحیثیت آپریشنل کمانڈر سیف سٹی کیا کہیں گے شہریوں کو؟ دیکھیں، میرا آپ کے توسط سے یہ پیغام ہوگا کہ سیف سٹیز جو کہ اب پنجاب کے تقریباً آلموسٹ سارے شہروں میں ایٹ دا اینڈ آف دس ایئر آپریشنل ہو جائیں گے۔ ہمیں آپ ہر طرح سے کسی بھی پریشانی میں ہمیں آپ ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن میں، ورچوئل سینٹر فار چائلڈ سیفٹی میں، ورچوئل سینٹر فار مائنورٹیز میں، ایون کہ ریجنل لینگویجز کا بھی ہم نے آپشن دیا ہے، کچھ سندھی، پوٹھوہاری، پنجابی، پشتو اور انگلش میں بھی ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں۔ سینئر سٹیزنز ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں، لیگل ایڈوائس ہمارے سے لے سکتے ہیں، موسم کی صورتحال کے بارے میں، ٹرانسپورٹیشن کے بارے میں، ٹریفک کی سچویشن، ہر طرح سے ہم لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ لیکن خدا کے لیے پنجاب سیف سٹی میں کال کرتے ہوئے یہ ضرور خیال کریں کہ آپ کی کال جو ہے وہ صرف کسی پریشانی کی صورت میں ہی ہونی چاہیے اور اس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ غیر ضروری جھوٹی یا بوگس کال کر کے آپ یہ ٹائم ضائع نہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی اس انتظار میں بیٹھا ہو کہ اس کو کال کر کے اس کی عزت، جان اور مال کو تحفظ کیا جا سکے۔ باتیں سنی آپ نے آپریشنل کمانڈر سیف سٹی اتھارٹی شفیق احمد کی، ایک چھوٹے سے پیغام کے ساتھ۔ ایمرجنسی 15 پر غیر ضروری کالیں کرنے سے اجتناب کریں۔ یہاں پروگرام نیوز 1 اسپیشل کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔